ججز اور چیف جسٹس وغیرہ کی تقرری ہوتی ہے، اس کا ایک کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اب وہ بن گیا، اب جج آج نہیں ہے یا چینج ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس اب ظاہر سی بات ہے ابھی آج ہی ان کا فرسٹ ہے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا ان کا پروسیجر بتائیے گا۔ دیکھیں کہ سول ججز اور ڈسٹرکٹ ججز کا تھوڑا طریقہ کار مختلف ہے، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کی تقرری کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر ہم لوور کورٹس میں دیکھیں، جو سول ججز ہیں وہ کوئی بھی وکیل جو ہے جس کے پاس لاء کی ڈگری ہے، وہ 2 سال کے بعد سول جج کے مجسٹریٹ کے پیپرز دے کر لگ سکتے ہیں۔ ان کا ایک باقاعدہ میرٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جج کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ سے امتحانات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی وکلاء تقریباً 8 سے 10 سال کی پریکٹس کے بعد پیش ہوتے ہیں، اور وہ بھی ریٹن ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک جوڈیشل کمیشنز موجود ہیں جو ہائی کورٹ کے جج کی تقرری کرتے ہیں۔ 10 سال سے زیادہ کی پریکٹس ہونا آپ کی ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد اوورآل اچھے وکلاء کو دیکھا جاتا ہے، ان کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، پہلے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر 3 سے 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جوڈیشل کمیشن موجود ہے جو اس سارے پروسیس کو دیکھتا ہے۔ اس طریقے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ سارے پروسیجرز کس طرح چل رہے ہیں۔ اگر کسی جج کے خلاف کوئی کیس آتا ہے تو وہ پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس آتا ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فیصد تھا کے خلاف بھی ریفرنس آیا، اور وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر گیا، اور جسٹس قاضی فیصد نے تب بھی بہت کہا کہ اس کو لائیو چلایا جائے تاکہ پتہ چلے ساری دنیا کو کہ یہ ریفرنس کیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ جو ججز کی ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے لیے علیحدہ سے ایک ڈویژن موجود ہے جو ان کی ٹرانسفر کرتی ہے اور مختلف امور کو سر انجام دیتی ہے۔